اس لیے ان کو قوم نے بڑا بنایا ہے. یہ لاکھوں لاکھ کے نذرانے قوم ان کو کیوں دیتی ہے؟ اور میرے بھائی میں بڑی تلخ مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی گالیاں ملیں گی، لیکن آپ دیکھ لیجئے پورے ہندوستان کی جتنی خانقاہ ہے، کوئی بھی خانقاہ ایسی نہیں ہے نا کہ جہاں پر سال میں 2-2 3-3 عرس نہ ہوتے ہوں. یہ 2-2 3-3 عرس ہر خانقاہ میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی بھی رات خالی نہیں جاتی ہے کہ جب ہماری قوم میں کسی جگہ، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، اور کوئی مطلب کسی گاؤں میں کوئی بڑا بھاری جلسہ نہ ہو. لاکھوں لاکھ روپے برباد ہوتے ہیں ایک ایک رات میں. اور یہ جو ہر خانقاہ میں 2-2 3-3 عرس ہوتے ہیں، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے قوم کو لوٹنے کا. یہ کیوں 2-2 3-3 عرس؟ اور ہر خانقاہ کے 2-2 3-3 جانشین، سجادہ نشین آپ کو ملیں گے. کوئی بھی ایسی خانقاہ بتا دیجئے کہ جہاں پر 2-2 3-3 سجادہ نشین نہ ہوں، اور جہاں 2-2 3-3 4-4 عرس نہ ہوتے ہوں. اتنے سارے مطلب انہوں نے قوم کو بس یہ اسی کے لیے، عرس کے لیے، قوالی کے لیے، جلسے کے لیے یہ بڑے مولانا اور بڑے پیر بنے ہوئے ہیں. باقی جب قوم کی بات آتی ہے، جب ہم پر کوئی اتیاچار ہوتا ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، بچوں کو جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے، یا پھر اور کوئی ہم پر ہمارے خلاف انیائے ہوتا ہے، تب پھر یہ ایک بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. بہت زیادہ ہوگا نا تب جب اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہوگا، تب پھر ان حضرات کے، ہمارے قائدین کے اور ہمارے علماء اور ہمارے خانقاہوں سے چاند کی خبر کا لیٹر پیڈ جاری کر دیا جائے گا کہ بھئی یہاں چاند نکل آیا ہے. اس کے علاوہ ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کی یہ سمجھتے ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. اور بہت زیادہ ہوگا جب بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا اور ان کے خلاف تنقیدیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ یہ کچھ کریں گے بہت زیادہ، تو بس کسی اخبار میں جب کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ مذمتی بیان جاری کر دیں گے کہ بھیا ہم اس کی کڑی نندا کرتے ہیں، یا جو یہ واقعہ، جو حادثہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یا جب ہم پر کوئی، ہمارے خلاف کوئی قانون بن کر کے آئے گا تو بس اتنا کہیں گے کہ ہم یہ قانون کبھی برداشت نہیں کریں گے. بس اتنا بیان دے کر کے اور پھر اپنے بلوں میں گھس جائیں گے. جبکہ ہر قانون انہوں نے برداشت کیا، ہر ظلم انہوں نے برداشت کیا، اور انہی لوگوں کے چکر میں آج پوری قوم بزدل ہوتی چلی گئی. لیکن الحمدللہ میں پھر کہتا ہوں کہ اب قوم بیدار ہوئی ہے، اور ہماری عوام الحمدللہ عام مسلمان متحد ہوا ہے بنام مسلم. لیکن ان بدبختوں کو اور کچھ نام نہاد مولویوں کو اب ان کا یہ متحد ہونا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا، ان سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھو میمون مدنی سے لوگ کیسے بات کر رہے ہیں اور کیسے بیانات دے رہے ہیں. تو میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ آج اب عوام کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے یہ مذہبی چولا پہنے والے مولویوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، علماء کو سدھارنے کی ضرورت ہے. جس دن یہ پیر صاحبان، علماء، علامہ اور مولوی سدھر گئے نا، اللہ کی قسم پوری قوم سدھر جائے گی. عجیب تماشا بنا رکھا ہے یار. جب بھی قوم کہیں ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتی ہے تو یہ طرح طرح کے شوشے کہ لو وہ تو دیوبندی ہے، وہ تو بریلوی ہے، وہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، وہ بی ٹی میں پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے باتیں لے کر کے آ جاتے ہیں. میرے بھائی، ہم نے جب بھی اتحاد کی بات کی ہے نا، اور اتحاد ممکن بھی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب نظریات نہیں، عقائد نہیں، بنام مسلم متحد ہوا جائے. یعنی کہ اختلاف کے باوجود اتحاد کی کوشش کی جائے. نظریات سب کے اپنے اپنے، خیالات سب کے اپنے اپنے، عقائد سب کے اپنے اپنے. عقائد سے قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں ہے، نظریات سے قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں ہے. لیکن دنیا، خواہ کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، غیر تو ہمیں بہرحال مسلمان کے نام پر ٹارگٹ کرتا ہے نا. تو غیر جن کو مسلمان سمجھتا ہے، ہم سب مسلمان کے نام پر اکٹھا ہوں اور متحد ہوں، تب ہمارے یہاں اتحاد ممکن ہو سکتا ہے. اور یہ ہماری عوام کو سمجھ آ گیا اور متحد ہو گئی ہے عوام اس نام پر. بس اللہ ان دین کے ٹھیکیداروں کو ہدایت دے دے، ان کو متحد کر دے اللہ. لیکن یہ چیز ظاہری طور پر دیکھیں تو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ان کی سوچ ہی وہی ہے
انگریزوں والی کی لڑاؤ اور حکومت کرو، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے قوم کو ملا دیا اور ہم نے یہ اختلافات نظریات سے پرے اٹھ کر کے بنام مسلم سب کو متحد کر دیا تو اپنی روزی روٹی بند ہو جائے گی، اپنا دھندا اپنی دکان ختم بھائی، پھر تو ہمارا ہاتھ کون چومے گا؟ تب تو پھر سب ایک دوسرے کا ہاتھ چومنے لگیں گے نا، تو پھر ہماری خصوصیت کیا رہ جائے گی؟ تو اس لیے یہ کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ رہی بات اتحاد کی، تو اتحاد کی باتیں ان سے سنو پھر۔ ہر آج دیکھیے کتنے کانفرنسز اور کتنے جلسے اور کتنی میٹنگیں ہو رہی ہیں اتحاد ملت کے نام پر، لیکن ہم نے ابھی تو جب سے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کہیں اتحاد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اتحاد کے نام پر، اصل اختلاف وہیں سے شروع ہوا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آج لوگ اتحاد کی صرف بات کرتے ہیں یا دوسروں کو متحد کرنا چاہتے ہیں، خود کسی کے ساتھ متحد ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان سے متحد ہو، یہ کسی سے اتحاد نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کبھی اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ اتحاد کے لیے کچھ آپ کو جھکنا پڑتا ہے، کچھ سامنے والے کو جھکنا پڑتا ہے۔ اتحاد دونوں طرف سے ہوتا ہے میرے بھائی، لیکن آپ اکڑے رہو، آپ فرعون بنے رہو اور کہو کہ نہ ہم تو بالکل نہیں جھکیں گے، دنیا جس کو آنا ہے میرے قدموں پہ جھکے، تو آپ اتحاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ اتحاد کا صرف ڈھونگ کر رہے ہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اتحاد آپ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اتحاد کے لیے زمین پہ اترنا پڑتا ہے اور اتحاد کے لیے جھکنا پڑتا ہے، قوم کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اور اس میں پیر صاحب اور مولانا صاحب اور مولوی صاحب، اس میں آپ کی عزت نہیں جائے گی، بلکہ اگر خیر خواہی کی نیت سے قوم کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کے بھلے کے لیے اگر آپ جھکیں گے نا، تو میرے نبی کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس سے آپ کی عزت نہیں جائے گی، بلکہ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا، اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔